الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر آپ پر فضل و کرم ہے کہ دین کی نسبت پر، اپنی ذات والا صفات کی نسبت پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہونے کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، حدیث کی نسبت پر ایک جگہ جمع فرمایا. انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کی عبادت اور معرفت اور پہچان کے واسطے بھیجا گیا ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی کہاں ملے گا؟ ان لوگوں کے پاس ملے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے، معرفت سے، تقوی سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے سچے پکے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کا ساتھ پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے سچے اور پکے بندوں کا ساتھ پکڑنا اور ہاتھ پکڑنا، ان سے رہبری حاصل کرنا، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. یہ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے سچے پکے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے سچے پکے بندے ہیں کون؟ اللہ کے سچے پکے بندے وہی ہیں جن کے اخلاق میں، اقوال میں، چال میں، چلن میں، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں ہر جگہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. ہر جگہ قرآن و حدیث پر عمل ہے. ہر حال میں قرآن و حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے. اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کا ان کو استحضار ہوتا ہے. ان کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، ان کی صفت ہو جاتی ہے، ان کا ایک مزاج ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا یہ مسلمانوں کا مجمع
یہ ہر ایک یہی کہے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمارا اور آپ کا پکا عقیدہ ہے اللہ ہم کو ہر آن دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے تمام احوال کو، اندرون کو، بیرون کو، جو کچھ ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے. ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں، ایمان ہے، یقین ہے، کفر ہے، نفاق ہے، کسی کی دشمنی ہے، کسی کی دوستی ہے، اللہ تعالیٰ اندر کی ہر مایا کو جانتا ہے. اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. اللہ کی ذات سے معمولی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. پوشیدہ نہیں. اللہ کی ذات پر ذرہ برابر کا بھی علم پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ کے مکان میں کہیں سے سوراخ ہو اور اس میں سے سورج کی لائٹ آ رہی ہو، جتنی دور لائٹ آتی ہے اس لائٹ کے اندر کچھ گرد و غبار اڑتا نظر آتا ہے، وہی ذرہ ہے جس کو اس فضا میں محسوس نہیں کرتے. جب سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو محسوس کرتے ہیں. اتنا علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے پوشیدہ نہیں ہے. ہماری ہر کیفیت، ہمارا ہر خیال، ہمارا ہر عمل، ظاہر و باطن جو ہے وہ خدا دیکھ رہا اور جان رہا. بڑا علم ہے ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہا بنزدش یکیست. چاہے کوئی چیز ظاہر ہو، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، اور چاہے کوئی چیز پوشیدہ ہو، اللہ کے علم کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. علم الہی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. ہمارے لحاظ سے کچھ غیب ہے، کچھ پوشیدہ ہے، کچھ ظاہر ہے، کچھ پوشیدہ ہے. ظاہر ہمارے سامنے بہت کم ہے اور پوشیدہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھلا ہوا ہے، سب کھلا ہوا ہے. اس لیے ہماری ایک کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت حدیث پاک میں ایسی بیان کی گئی ہے جو ہم سے مطلوب ہے. اگر یہ کیفیت ہماری ہو جائے اور بن جائے، اس کیفیت کے ساتھ ہم متصف ہو جائیں کہ ہر آن ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دماغ میں جم جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کسی نامحرم خاتون کی طرف جو ہے ہم مردوں کی نگاہ نہیں اٹھے گی، کسی نامحرم مرد کی طرف جو ہے کسی عورت کی نگاہ نہیں اٹھے گی. کان سے جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں، رسول پسند نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سنیں گے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. زبان سے وہی بات بولیں گے جو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا، سن رہا ہے. اس واسطے اللہ کے ناپسندیدہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے. اپنے ہاتھ کو، پیر کو، اعضاء و جوارح کو کسی چیز جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. یہ چیز مطلوب ہے. حدیث جبریل بہت لمبی حدیث ہے، اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھتے ہو، نہیں دیکھ سکتے ہو، تو یہ تو تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں. ہم سے، آپ سے قرآن نے بہت سارے مطالبات دیے ہیں، بہت سارے مطالبات ہیں، اور اس دنیا میں ہم پورا کر کے جو ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی گھر جنت پا سکتے ہیں. اور جو اللہ کے ناراض گھر جہنم ہے اسے پناہ ہم کو مل سکتی ہے. لیکن ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے، وسوسہ ہے. ہم جب بات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جیسے کہ تیسے ہو جاتے ہیں. اس سننے سے کیا فائدہ؟ ہم نہیں کہتے فائدہ نہیں ہے. اس بات سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا جھونکا آتا ہے اور کسی اللہ والے کی زبان سے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ سنا تھا، کسی حدیث کا مضمون سنا تھا، اور 10-20 سال گزر جانے کے بعد ہدایت متوجہ ہوتی ہے، وہ بات یاد آ جاتی ہے اور راستے پر لگ جاتا ہے۔ اس واسطے یہ سننا بیکار نہیں ہے، یہ بیٹھنا بیکار نہیں ہے۔ اور سنیے، کسی بھی مسلمان کو اپنے سے نیچا حقیر سمجھنا یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، اس کا خاتمہ کتنا بہترین اور کتنا اچھا ہوگا، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ہم کس گھنٹے میں جائیں گے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے واسطے میں خیر مانگنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے مانگنا چاہیے اور ہدایت تمام انسانیت کے واسطے مانگنا چاہیے۔ انبیاء کا حوصلہ یہ تھا کہ وہ گالیاں سنتے تھے، پتھر کھاتے تھے، ستائے جاتے تھے اور مختلف قسم سے ایذائیں دی جاتی تھی، برداشت کرتے تھے، لیکن ان کی بات یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پڑھ لو کلمہ کامیاب ہو جاؤ گے، یہی ان کی صدا رہی۔ یہ صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں رہی، کہتے رہے صدا لگاتے رہے۔ آخر ایک زمانہ وہ آیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو سب دشمن تھے ان کو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا پڑا، اور ان میں سے بیشتر اسلام میں داخل ہوئے، اور جو بہت ہی ناہنجار تھے وہ اپنی موت مر گیا۔ یا جنگوں میں کیا ہوا، ان کا کام ہو گیا۔ پھر مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ جو علم کا گہوارہ بن گیا، اور پھر وہاں سے صحابہ کرام دنیا کے گوشے پہنچے۔ اسی زمانے میں بعض صحابہ کرام جو ہے ہندوستان بھی تشریف لائے، اور ہندوستان کے کچھ حضرات جو ہے دریا کے کنارے آباد تھے، تجارتی انداز سے ان کے پاس دین پہنچا اور وہ لے کر کے آئے۔ آپ تاریخ پڑھیے، مگر ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہمیں تو موبائل نے کیا کیا، تسبیح پڑھنے والوں کو تسبیح چھوڑا دیا اور تلاوت کرنے والوں کو تلاوت چھوڑا دیا، دوست اقارب کے پاس بیٹھنے والوں کو کیا کیا، سب سے چھوڑا دیا۔ باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا موبائل میں مشغول ہے، ماں بغل میں بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹا موبائل مشغول ہے، استاد بغل بیٹھا ہوا ہے، بیٹا موبائل مشغول ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کون سی لگی ہوئی ہے؟ باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا، ماں کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا، بڑے بھائی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، استاد کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، ادبیات کا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسے باپ سے تعلق نہیں ہے، ماں سے تعلق نہیں ہے، بھائی سے تعلق نہیں ہے، کسی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو موبائل میں حرام تصویریں آ رہی ہیں ان سے تعلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ فحاشی کر رہا ہے، یہ نیکی کا کام نہیں کر رہا، فحاشی کر رہا ہے۔ صالح کا بیٹا، عالم کا بیٹا، نیک آدمی کا بیٹا، اور سمجھتا ہے اس کے دیکھنے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ تسبیح چھوٹ گئی، تلاوت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب چھوٹ رہا ہے، باپ چھوٹا ہے، بغل بیٹھا ہوا، ماں چھوٹی ہوئی ہے، بغل بیٹھی ہوئی، میاں بیوی ایک ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، مگر وہ دونوں موبائل مشغول ہیں، موبائل کی دنیا میں اور فلم دنیا مشغول ہیں، اپنے مشغول نہیں۔ یہ کون سے میاں بیوی؟ اس لعنت نے کیا کیا؟ بہت سارا تباہ کیا ہے، اور عالم کے طرف تباہ کریں گے۔ یہ چیزیں جہنم کے دہانے میں لے جانے والی ہیں، جہنم کا دہانہ یہاں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں کے ساتھ کیا جا رہا۔ کیا ایمان والا بھی گناہ کرے گا؟ کیا ایمان والا معصیت کرے گا؟ کیا ایمان والا تو خدا سے دور ہوگا؟ کیا ایمان والا قرآن سے دور ہوگا؟ ایمان والا حدیث سے دور ہوگا؟ ایمان والا خدا رسول کی بات نہیں مانے گا؟ ایمان والا فحاشی مبتلا ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اگر مبتلا اگر ہو رہے تو آؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम में इंसान भी डाले जाएंगे और वो पत्थर जिनकी पूजा की जाती थी, जिनको महबूब बना रखा था, वो भी डाले जाएंगे। अल्लाह ने हमें और आपको मुतरद्दिद फरमाया है। हमें पहले तो अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अपने ऊपर अपने को क्या करो, दीन पे, कुरान पे, अल्लाह के मर्जियात पे खड़ा करो। तो क्या होगा, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम हिदायत के रास्ते में गए कम से कम तुम तो बच जाओगे। लेकिन इतने से नंबर 1 शुरू होता है, उसके बाद खिताब है कि अपने घर वालों को क्या करो, जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने का तरीका क्या है, सबको इल्म दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ। आज हमारे मकातिब सोने पड़े हुए हैं और फिक्र नहीं है। गाँव के मकातिब खाली होते चले जा रहे हैं। गाँव के मकातिब में सन्नाटा पड़ा हुआ है। भाई एक आदमी पढ़ा रहा है, बस जो है चला रहा है, मकतब चला रहा है। इस अंदाज से गाँव का मकतब चलना चाहिए, नहीं चल रहा। क्या आजकल हमारे गाँव में पैसों की कमी हो गई क्या पहले के लिहाज से? माल कम हो गया, दौलत कम हो गई? ऐसा तो नहीं है। माल बढ़ रहा है, दौलत बढ़ रही है, सब कुछ, लेकिन क्या नाम की माल जो कुरान के सीखने सिखाने में खर्च हो रहा है, हदीस के सीखने सिखाने में खर्च हो रहा है। पहले तो अपने गांव का मकसद दुरुस्त करना चाहिए, अपने शहर का मकसद दुरुस्त करना चाहिए। मकसद की कोई फिक्र नहीं है और चंडोल में यहाँ वहाँ लड़के जा रहे हैं, जहाँ भी हयाई, बेगैरती, इस्लाम के खिलाफ उमूर सिखाए जा रहे हैं। और दीन, कुरान, नमाज सीखना, रोजा सीखना, हज सीखना, ज़कात सीखना, ये तो तकिया रूसियत समझा जा रहा है। हम अपने जुबान से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने किरदार से कह रहे हैं। कभी आदमी जुबान से बोलता है, कभी अपने अमल से बोलता है। अपने अमल से बोल रहे का नाम की कुरान हदीस जो पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या मिलने वाला है? इससे क्या मिलने वाला है? कौन सी दुनिया मिल जाएगी, कौन सी राहत मिल जाएगी, कौन सी डिग्री मिल जाएगी, कौन सा मकाम मिल जाएगा? और साहब वहां भेज देंगे तो फला डिग्री मिल जाएगी, बच्ची हमारी डॉक्टर हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएगी, पायलट हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगी, सब कुछ हो जाए। लेकिन दीन दीनियात नहीं रहेंगे, इससे बताते हम सिखाए नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। अल्लाह नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा, मां के पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, इस्लाम के मिजाज पे पैदा होता है, उसके अंदर इस्लाम की फितरत डाली हुई होती है। लेकिन हमारा कसूर उसके वालिदैन उसे क्या करते हैं, नसरानी है तो नसरानी बना देते हैं, और यहूदी है तो यहूदी बना देते हैं, मजूसी है तो मजूसी बना देते हैं। पैदा हुआ है जहां से पैदा हुआ है, जिस कदर पेट से पैदा हुआ है, फितर इस्लाम पे पैदा हुआ है। लेकिन यहूदी घर पैदा हुआ तो यहूदी बन गया, नसरानी घर पैदा हुआ नसरानी बन गया, और दूसरों घर पे दूसरे वो बन गया। लेकिन हमारे मुसलमानों के घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो क्यों सिफत बन रहा है, वो क्यों नसरानी सिफत बन रहा है, वो क्यों आतिश परस्त सिफत बन रहा है? क्या वजह है? हम खुद मुसलमान नहीं बने, यानी ऐसा मुसलमान बनना चाहिए। हम नहीं कहते हमारा मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारा तर्ज बदला हुआ है। इस्लामी तर्ज, इस्लामी तरीक, इस्लामी अंदाज, रसूल की सुन्नत जो है हमसे छूट गई। हमारा बच्चा यहूद के कॉलेज जा करके यहूदियत सीख लेता है, नसारा के कॉलेज पहुंच करके नसरानियत सीख लेता है, मजूस के कॉलेज पहुंच करके वो सीख लेता है, सब कुछ सीख लेता है, लेकिन इस्लाम इस्लामियत को नहीं सीखता।
ہمارے بچے ہماری بچیوں سب کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں، قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جب تک جواب نہیں دو گے کہ تمہیں ہم نے اولاد دیا تھا، تمہارے اوپر اس کی پرورش کو فرض کیا تھا اور اس کو دین سیکھنا سکھانا فرض کیا تھا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، تقوی سکھایا، اللہ کی محبت سکھایا، اللہ کی معرفت سکھایا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ قیامت کے میدان میں کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ آپ جو ہے سر پیٹ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں، اور معلوم کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں، کیوں صاحب بچی جو ہے کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، بچے نے کسی غیر کو اختیار کر لیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، اسلام کی اہمیت نہیں سکھایا، اسلام کا مقام نہیں سکھایا، اسلامیات کو نہیں سکھایا، اسلام اور غیر اسلام کا فرق نہیں سکھایا، تو ہماری غلطی ہے۔ ہماری بچی جانتی نہیں کہ نام کی کیا فرق ہے، وہ تو مرد عورت پہچانتے ہیں کہ صاحب یہ بھی مرد ہے، وہ بھی مرد ہے، یہ بھی بچی ہے، وہی بچی ہے، یہ بھی عورت، وہ بھی عورت ہے، جو جس کے ساتھ چاہے چلا جائے۔ قصور کس کا ہے؟ نصارہ کا، یہود کا، مجوس کا، پڑوسی قوم کا؟ کسی کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، اور کے پیچھے چل رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے۔ رمضان شریف آ گیا، روزے کا استعداد کیا جا رہا، اگر استعداد کیا جاتا ہے نماز کا روزے کا، ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن طاقت میں رکھا ہوا ہے، درد پڑ رہی ہے، اور قرآن کو کھول کے پڑھنے والا، اس کے آیات پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے مسلمان، کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام والا گھر ہے، دیندار گھر ہے، صاحب رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور کسی بتا دے صاحب بڑا مولانا صاحب کا بچہ جو ہے بڑا صالح ہے، بڑا نیک ہے، بڑا ایسا بڑا ویسا، کہاں تو میری بچی جا کر گر جائے گی، ایک دم گانا گر جائے گی، ایک دم پردے کے اندر چلی جائے گی، اور گانا کہیں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ تو کیا وہی بات کہ ہم تو اپنے بچیوں کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں؟ ننگے گھومے گی، سب سے ہنسی مذاق کرے گی؟ مسلمان بچی اور اس کا یہ دماغ، اس کا یہ مزاج ہو، کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، آپ نے بنایا۔ اسلامی غیرت سیکھو، اسلامی حیا سیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا لازمہ ایمان ہے۔ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا تم سے نکل گئی، ختم ہو گئی، تو جی بھی جواب کرو۔ اپنی بچیوں کو عفت سکھاؤ، حیا سکھاؤ، پاک دامنی سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، اسی واسطے۔ اور آج تک جو کہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور کچھ ایسی مجبوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اصلیات کو پڑھانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے مدارس والوں نے کہا نام کی اصلیات کو شامل کیا، تو ہمارے مذہب سرابیر میں جو ہے مستقل طور پر اصلیات کا نظام تمام درجوں میں عربی، فارسی اور نام کی نسمہ میں، مکتب میں ہر جگہ جس کو داخل کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم کو لگایا جا رہا ہے، کیونکہ دینی تعلیم ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہے، ہمیں اسی واسطے میں قائم کیا گیا ہے۔ جب اوقات زیادہ لگتے ہیں کہ دین بھی پڑھانا ہے، دنیا بھی پڑھانی ہے، تو اب سرکاری اسکولوں کے بچے جو ہے وہ تو 1 بجے گھر آ جاتے ہیں، اور طلبا 3 بجے 4 بجے آتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ دیندار بنانا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات اور ایمانی تعلیمات دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جس پہ ہم اور ریچ رہے ہیں اس سے بھی آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ آپ امتحان لے لیجئے بچوں کا اور بچیوں کا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ عصری تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں ہمارے مدرسے بچے بچیاں جو ہیں کیا سرکاری اسکولوں سے کم ہیں؟ لگا لیجیے۔ اس واسطے اس کا نظام کیا جا رہا ہے،
ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو خاص طریقے سے بھیجیے جہاں ڈانس کرایا جا رہا ہو، جہاں بے حیائی سکھلائی جا رہی ہو، جہاں حیرت و غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہو۔ ہماری عورتیں حیادار ہیں، پردہ دار ہیں، ان کے پردے کو، ان کے عفت کو، ان کی پاک دامنی کو جیسے پاک دامنی اب تک چلی آئی ہے، غیروں کا ہاتھ دے کر کے، دنیا کی چمک دمک دے کر کے ان کے ساتھ فدا مت ہو اور شیدا مت ہو۔ ہاں پڑھاؤ، آپ بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہر محکمے میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ۔ جب آپ اسلامیات سے ان کو واقف کرا دیں گے تو جہاں جائے گا ہمارا بچہ، جہاں جائے گا ہماری بچی، وہاں اسلام کا نعرہ بلند کرے گی، وہاں جو ہے اسلام کو زندہ کرے گی، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی نماز سے، اپنے روزے سے، اپنے اتوار سے، اپنی حیا سے، اپنی پاک دامنی سے، ہر چیز سے کیا نام کہ وہاں جو ہے ایک نظام پیش کرے گی اور غیروں میں اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ان میں آئے گی۔ ہم کیا ہے، ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پہنچتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسلامی لباس، نبی کا لباس، صحابہ کا لباس، تابعین کا لباس، محدثین کا لباس چھوڑا اور چھوڑ کر کے جو ہے ہم نے سمجھا کہ ہم دنیا میں ترقی کر گئے، ہم تو دنیا والوں کے ساتھ معزز ہو گئے۔ دنیا والوں کے ساتھ کتنے ہی معزز ہو جاؤ، جب خدا کے سامنے معزز نہیں ہو، رسول کے سامنے معزز نہیں ہو تو تمہارا کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی سکون نہیں پاؤ گے اور آخرت میں تو سکون ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج اس مجمع میں بیٹھ کر کے آپ خود یہ کہنام کہ کہیا کریں، اپنے دل پختہ ارادہ کریں کہ ہمارا اب کوئی عمل جو ہے سنت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں گے، پہلے سچا پکا مسلمان بنائیں گے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اس کے بعد جو ہے دنیا سکھائیں گے اور دنیا کی چیزیں سکھائیں گے۔ اور قرآن پڑھنے والے اور حدیث پڑھنے والے دیکھ لیجیے آپ فاقہ نہیں کر رہے ہیں، محتاج نہیں ہیں، بھکاری نہیں ہیں، نہیں۔ اگر کہیں چندہ کرنے کے واسطے جا رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے بچوں کو دین پہ لانے کے واسطے جا رہے ہیں، اور ہم ترجمانی کیا کرتے ہیں، انہیں سے ان کا پیٹ پل رہا ہے، انہیں سے ان کا پیٹ پل رہا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کا خرچہ برچہ دین پڑھانے کا نہیں برداشت کر سکتے ہیں، یہ علماء برداشت کر رہے ہیں، یہ محنتیں کر رہے ہیں اور ذلتیں اٹھا رہے ہیں، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن مقصد ان کا کیا ہے کہ قوم کے بچے جو ہے سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ اگر ان کا استحضاء کرتے ہیں تو دین کا استحضاء کر رہے ہیں، دینداروں کا استحضاء کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے صحیح مزاج نہیں بنا ہوا ہے، صحیح فطرت ہماری نہیں بنی ہوئی ہے، اس واسطے کا نام کہ ہم اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے اپنی زبانوں سے نکال لیں۔ دینی جہاں مجمع جہاں کہیں ہو، دینی مجلس جہاں کہیں ہو، کون ہے دیندار ہے، یہ جماعت آ رہی، وہ جماعت آ رہی، اس جماعت کو بتاؤ، اس جماعت کو اندر کرو، اور یہ فنا ہے، یہ فنا ہے، ہم ان کی تقریر نہیں سنیں گے، ان کی تقریر نہیں سنیں گے۔ اگر دیندار ہے، اہل تقویٰ ہے تو تقریر کیوں نہیں سنیں گے؟ ان سے کیا ہوگا؟ اس سے طبیعت میں امنگ پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ابھار پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی جو ہے دین کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان بچے جو ہے موبائل لیے ہیں، جس کا چاہتے ہیں استحضاء کر ڈالتے ہیں، جس کی چاہتے عزت جو ہے پانی ملا دیتے ہیں، جس کو چاہتے رسوا کر دیتے ہیں، جو چاہتے کہتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بہت زیادہ مشغول ہے، یہ پڑھے لکھے، یہ فضلہ جو ہے اس میں بہت زیادہ مشغول ہے، یہ مستقل گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور گناہ کی جو ہے اشاعت کر رہے ہیں۔ کسی سے کوئی جرم ہوا، جرم چھپایا جاتا ہے، جرم کو جو ڈھانپا جاتا ہے، جرم کے ڈھانپنے اور معاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ جرموں کو اچھالنے والے ہیں اور گندگی کو اچھالنے والے ہیں، پاخانے میں بدبو ہے، کوئی آدمی لکڑی سے کھود دیتے ہیں، صاحب دیکھو بدبو کر رہا ہے، کوئی اس کو دانش مندی سمجھے گا؟ عقل مندی سمجھے گا؟ یہ علماء ہمارے پڑھے لکھے میں صاف کہہ رہا ہوں،
ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو پیش کرنا چاہیے، اپنی ہر حالت کو، اپنی ہر کیفیت کو اس شخص سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے یہی کیا ہے، مولانا قاسم نادر نے یہی کیا ہے، بشیر احمد گنگوئی نے یہی کیا ہے، جتنے اکابر ہمارے دیوبند گزرے ہیں قضائے سہارنپور کے، ان سارے حضرات نے یہی کیا ہے، کسی بڑے کے حوالے کر دیا ہے تو خود بڑے ہو گئے، جب وہ گئے تو بڑے ہو گئے، تب بڑے نہیں موت ان کو بڑا، بڑوں کے مرنے نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ باپ گیا بیٹا بڑا بن گیا، اس کے بیٹے آئے، یہ گیا اس کا بیٹا پوتا جو ہے بڑا بن گیا، یہ ہوتا چلا ہے۔ اس واسطے یہ جو موبائلوں میں کسی کی غیبت اور کسی کی برائی اور کسی کو جو چھاڑا جا رہا ہے اور ساری دنیا کے سامنے جا رہا ہے، اس سے معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور نمازم کتنوں کو تحریر کے ذریعے سے جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ ہوا ہے، جس کی برائی کیا ہے، اس سے معافی مانگ لے تو معافی تو ہو جائے گی، لیکن کیا نام کی اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے، کس سے معافی مانگنے جاؤ گے؟ یہ موبائل، یہ فطرے کی دنیا، یہ ہمارے جیب میں ہے، ہمارے سینے پہ رہتی ہے، ہمارے ہاتھ پہ رہتی ہے، کبھی ہمارا ہاتھ صفائی رہتا ہے، اور یہ گناہوں کا کیا نام کہ مجسمہ۔ ہم نہیں کہتے موبائل پھینک دیجیے، بہت کام کی چیز ہے، بہت ضرورت چیز ہے۔ ابھی کیا نام کی بمبئی میں کوئی بیمار ہے، ذرا سا لگایا، پتہ چل گیا صاحب تھے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور بڑے اچھے حالات میں ہے، تھوڑی دیر معلوم ہو گیا کیا نام کی فلاں بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، چلو ٹھیک ہے۔ اب اچھی خبریں، اچھے حالات، اچھی باتیں سننے کے واسطے کسی اللہ والے سے فون کر کے مسئلہ معلوم کر لیا، حدیث معلوم کر لیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، نماز سیکھ لیا، زکوٰۃ سیکھ لیا، موبائل ذریعے سے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دنیا پہ پیچھے اچھالا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کیوں مشتہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ مولوی جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ کان کھول کے سارے حضرات ہوشیار ہو جائیں اور سن لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں اور دوسروں کے چکر پڑنا چھوڑ دیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب سے پہلے اپنی فکر کر لو، اپنا حساب لگا لو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں، ہم خدا کے ہاں کس مقام پہ ہیں، اور خدا جو ہے یہ کیا ہم مقبول بن رہے ہیں یا مرغوب بن رہے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا حاصل یہ ہے، پڑھنے لکھنے کا حاصل گناہوں کو چھپانا ہے، پڑھنے لکھنے کا حاصل جو ہے گناہوں کا اشاعت نہیں ہے، اشاعت نہیں۔ اسی لیے فاحشہ کو چھپایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دینا یہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ معافی، ہم معاف نہیں کرتے، ہم تو بدلہ لے کے چھوڑیں گے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر دیں گے، کوئی ایک گالی ہم کو دے گا اس کو 100 گالی دیں گے۔ اگر کسی نے برابر کی گالی دے دیا، چلو جزاء سیئۃ بمثلہا، برابر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو بڑھا دیا اب ظالم مر گیا۔ اب تک مظلوم تھا، کسی نے ہم کو گالی دیا تو ہم مظلوم تھے اور وہ ظالم تھا، ہم نے اس سے زیادہ اس کو گالی دے دیا، ہم ظالم ہو گئے اور مظلوم ہو گیا۔ اس کو ہم نے برا سمجھ کے کیا کیا، اس کو جو ہے کئی جملے سنا دیے، اس نے ایک جملہ سنایا، ہم نے 10 جملے سنائے۔ ہمارا تو استحضار ہی نہیں، ہمیں صرف استحضار حاصل نہیں ہے، ہمیں تصور حاصل نہیں ہوا کہ اللہ ہمارے اعمال کو، اخلاق کو، اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میں نے یہ روایت پڑھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، عورتیں بھی اس کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی جو ہے جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوئی ہے، ہم اسی پر اس کی تربیت کریں، اس فطرت کو باقی رکھ کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے مرد بھی یہی خیال کریں، جو بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے، جس فطرت پیدا ہوا ہے، اس فطرت کو کمی کرنے کی فکر کریں، اس فطرت کو دبا کر کے دوسرا جو ہے اس کا مزاج بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آخرت اور اللہ کی فکر جو ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، مسلمانوں گھروں میں ہے، ماں باپ کے گھر میں ہے، بیٹے کے گھر میں جو ہے وہی رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو کیا پوچھتے ہیں ارے انتقال ہوگا کیا چھوڑا؟ صاحب اتنی دکان چھوڑا ہے اور اتنے جو ہے لوم لگا کے گیا ہے اور اتنے کیا نام کی گاڑیاں اس کی چل رہی ہیں اور اتنی کھیتی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو بہت خوش ہو جاتے ہیں لوگ ہیں۔ اور اگر ایک بچہ اس میں عالم ہے فاضل ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم باپ کی جو نیکی تھی، باپ کا جو تقویٰ تھا، اصل وراثت جو ہے وہ ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما، انبیاء علیہ السلام نے دینار درہم کا ایسے بنایا ہے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ انبیاء نے علم کی وراثت ہوتی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے، علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت کرا دے، علم کی راہ بحق نہ نمائے جہالت، جو علم اللہ کی پہچان نہ کرا دے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ وہ علوم پڑھاؤ جو کیا نام کے آخرت میں کام آنے والے ہیں اور دنیا میں کام آنے والے ہیں، اور علم پڑھائیے جس سے خدا کی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، قرآن کی پہچان ہو، قرآن کے مضامین اور مفاہیم سامنے آئے، حدیث آئے، حدیث کے مضامین آئے، اور پھر دنیا پیٹ پالنے کے بعد جو ہے کمال و عزت کی معنی کرتا ہے۔ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اصل علم دین ہے۔ یہ جو علوم چلا رہے ہیں یہ علوم نہیں ہیں، یہ فنون ہیں، یہ فنکاریاں ہیں۔ اس کے ذریعے سے دنیا کی ڈگریاں حاصل ہوگی، دنیا کے عہدے حاصل ہوں گے، لیکن اس دنیا کے عہدے کے ساتھ اگر ہماری آخرت بن گئی اور ہم نے اللہ رسول پہچان لیا تو دنیا کے جس عہدے جہاں جائیں گے وہاں اللہ کی پہچان والے رہیں گے، وہاں نماز والے رہیں گے، وہاں اسلام والے رہیں گے، اسلامیات والے رہیں گے، اچھے عقائد والے رہیں گے اور سنت اتباع کرنے والے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو ایسا بنائیے اور خود اپنے کو ایسا بنائیے۔ کوئی گھر ہے نماز سے قائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسلمان 7 سال کے بعد جو ہے بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، آج کم سے نماز پڑھو اور قرآن پاک کا ایک ہی 2 رکعت پڑھو، مگر روزانہ لازم پکڑ لو، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ تک پہنچنے کا جو ہے راستہ ہمارے واسطے آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، آپ سب حضرات قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کرنے میں محنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ دارین میں جزا خیر عطا فرمائے، ان کے حال میں، اولاد میں، مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، سب کو دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو ہے مزین فرمائے، اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، اخلاق سیئہ سے حفاظت فرمائے۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات گھروں میں برکت پیدا فرمائے، دین اور دیانت اور تقویٰ سب کے گھروں میں پیدا فرمائے۔ جو مستورات تشریف لائی ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حوصلے سے نوازے، ان کو ہر پریشانیوں سے بچائے، ان کی منگوں اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اس میں خیر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله